قوم عاد ایک قدیم اور مشہور قوم تھی جو اپنی طاقت، دولت اور عیش و عشرت کے لیے مشہور تھی۔ قرآن مجید اور دیگر اسلامی مصادر میں اس قوم کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا تعلق عرب کے جنوبی علاقے حضرموت سے تھا، جو موجودہ یمن کے قریب واقع ہے۔ یہ قوم اپنے جد امجد عاد بن اس بن ارم کی نسبت سے عاد کہلاتی تھی۔ یہ لوگ قداور، قوی اور جسمانی طور پر نہایت مضبوط تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا ارم کے ساتھ، جو ستونوں والی تھی، ایسی کہ جس کی مانند کوئی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ 8 سورۃ الفجر۔ یہ لوگ ارم ذات العماد میں رہتے تھے، جو ایک شاندار اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ ان کی تعمیرات، محلات اور بلند و بالا ستون ان کے فن تعمیر کی گواہی دیتے تھے۔ عروج کا زمانہ۔ عاد کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں، پانی کے چشمے اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ وہ بلند عمارتیں اور مضبوط قلعے تعمیر کرتے تھے، جو ان کی طاقت اور مہارت کا مظہر تھے۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی طاقت اور ترقی کی وجہ سے کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن میں ان کے بارے میں ذکر ہے، پس جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو انہوں نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورۃ فصلت 15۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور شرک و بت پرستی سے روکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ الاعراف 65۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو انعامات الہی یاد دلائے اور ان سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، بس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم حجر کے رہنے والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ سورۃ الحجر 80۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ کیا۔ وہ اپنے معبودوں کے سامنے جھکتے رہے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے رہے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ان کے مسلسل انکار اور سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ان کی سرزمین پر قحط سالی مسلط کی گئی۔ بارش بند ہو گئی، فصلیں سوکھ گئیں اور پانی کے ذخائر ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کی طرف نہ لوٹے۔ پھر ایک دن انہوں نے افق پر ایک سیاہ بادل دیکھا اور خوش ہو گئے کہ شاید بارش ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بادل ان کے لیے عذاب لے کر آیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، پھر جب انہوں نے اسے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ایک بادل ہے جو ہمیں بارش دینے والا ہے۔ سورۃ الاحقاف 24۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شدید اور تیز ہوا مسلط کی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اسے اللہ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ اس میں اس طرح گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے خالی تنے۔ سورۃ الحاقہ 7۔ قوم عاد کے تمام افراد ہلاک ہو گئے اور ان کے شاندار محلات اور عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ قوم عاد کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اپنی طاقت اور مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے انجام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔